السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج یہ ہمارا فرسٹ لیکچر ہے فلاسفی کا۔ تو فلاسفی کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو ایک جو ہے قرآن پاک کی ایک صورت سے تھوڑا یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ واٹ از فلاسفی اینڈ واٹ از ماڈرن سائنس، اور جزئی اور کلی پہلو کا مطلب کیا میننگ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فلاسفی کو تھوڑا اس پوائنٹ آف ویو کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھنا ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ ایزیلی سمجھ آ سکے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں قرآن پاک کی پہلی صورت سے ہی، جس کا نام صورت الفاتحہ ہے۔ تو اب صورت الفاتحہ جو ہے، اب دیکھیں سٹارٹ کرنا ہم نے قرآن پاک کو۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا ایک سادہ سا ترجمہ اور جو ہم پڑھتے ہوئے ہیں اس کا مفہوم بھی، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، ٹھیک ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں ویسے ان دو آیات سے آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ حکمت والی کتاب کو ہم کیسے پڑھتے ہیں اور سمپل بک کو ہم کیسے پڑھتے ہیں۔ اب یہ حکمت والی کتاب قرآن مجید کی جسٹ ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے۔ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ایک ترجمہ اور سمپل اس کا میننگ کیا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اب اس کو جب ہم اس کے جز دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی تفسیر ہی بہت بڑی ہے۔ اب سب سے پہلے ہم اس کو دیکھیں اعوذ، ٹھیک ہے، تعوذ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے پناہ مانگنا، ٹھیک ہے۔ تو اب پناہ کس سے مانگی جاتی ہے؟ التجا کرنا، مدد مانگنا، یہ کس سے ہم کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل مجھے آپ سے کوئی کام ہے، تو مجھے کوئی کام ہے تو میں اسی بندے سے کہوں گا نا کہ جس سے مجھے پتہ ہوگا کہ یہ بندہ میرا کام کر دے گا۔ اب میں ایسے ہی جو اجنبی شخص ہے یا جس کو میں جانتا ہی نہیں ہوں، اس کو تو میں اپنا کام کبھی نہیں کہوں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس نے میرا وہ کام کرنا ہی نہیں ہے۔ تو اب ہم ادھر اعوذ کہ التجا کر رہے ہیں، پناہ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم مطلب کہ کہنے کا یہ کہ پناہ اسی سے مانگی جاتی ہے، یا التجا اسی سے کی جاتی ہے، یا مدد اسی سے مانگی جاتی ہے جس کو ہم جانتے ہیں اور جس سے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری مدد ضرور کرے گا، یہ ہماری التجا کو ضرور سنے گا اور یہ ہمیں پروٹیکشن ضرور دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہ ہے جو ہماری سنتا بھی ہے اور ہمیں پروٹیکشن بھی دیتا ہے اور ہماری جو ہے وہ مدد بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اعوذ کہ میں پناہ مانگتا ہوں یا میں مدد مانگتا ہوں یا میں جو ہے التجا کرتا ہوں باللہ، اللہ سے۔ اب دیکھا آپ نے اعوذ کے معنی میں کتنے، ٹھیک ہو گیا، اس میں آگے حکمت اس کی آگے نا اعوذ کی، تو باللہ اللہ تعالیٰ سے، اعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، آگے باللہ من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ اب شیطان، ٹھیک ہے، شیاط من الشیطان، اب شیطان کا لفظ نکلا ہے شطن سے، شین تو اور نون سے۔ اب شطن کا معنی جو ہے وہ دو میننگ میں آتا ہے، علماء ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایک تو آتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری اور دوسرا آگ میں جلنا کے، تو شیطان ان دونوں میننگ میں آتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور بھی ہے اور آگ میں بھی جلتا ہے۔ تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کہ اللہ کی رحمت سے دور صرف وہ شیطان ابلیس نہیں ہے، بلکہ جو بھی ایسے کام ہیں جو اللہ کی رحمت سے ہمیں دوری کا سبب بنتے ہیں، کہ ہم کوئی بھی ایسا کام جس سے ہم اللہ کی رحمت سے دور ہوں، فار ایگزامپل جھوٹ بولنا، کوئی گناہ کا کام کرنا، وہ سب بھی شیطان کے زمرے میں آتے ہیں، شیطان کے میننگ میں آتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں اللہ کی رحمت سے دور لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایسے اعمال جیسے غصہ، جس میں ہم ایسے بھڑک رہے ہوتے ہیں، اور حسد، ٹھیک ہے، تو ایسے اعمال بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا سبب بنتے ہیں، تو یہ بھی شیطان کے معنی میں آتے ہیں۔ تو اب شیطان کے کتنے ہم چار معنی، مطلب کم از کم بھی 4-5 معنی بنے۔ ایک تو شیطان خود جو ابلیس ہے جس میں سجدہ کرنے سے انکار کیا، ایک تو وہ ہے نا شیطان ڈائریکٹ۔ دوسرا اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے کہ جب وہ منافقین کے بارے میں، کہ جب وہ اپنے جو ہے وہ جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے کافروں سے، اپنے شیطانوں سے، اور جب اپنے شیاطین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو یوں ہی ہنسی مذاق کرتے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اب شیطان کہ لوگوں کو بھی شیطان کہا گیا، کن کو؟ منافقین کو، کہ جو اندر ہی اندر مسلمانوں کے خلاف ہیں، وہ بھی شیطان ہے۔ تو اب شیطان کے بہت زیادہ معنی ہم نے دیکھ لیے۔ اب جب ہم سمپل پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں کہ میں شیطان
سے پناہ مانگتا ہوں، ٹھیک ہو گیا، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ تو اب شیطان میں کیا کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا، اتنا کچھ ابھی تو یہ میں نے بہت تھوڑا بتایا، اسی طرح بہت زیادہ کچھ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ من الرجیم، اب رجیم نکلا رجم سے، جس کے معنی ہے پتھر مارنا، ٹھیک ہے، کوڑے مارنا، تو اس کو جو ہے وہ علماء بیان کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے پتھر مار کے نکالا، کہ اس کو رجم کیا گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ ایک آیت میں کتنی زیادہ آگے ایکسپلینیشن آ گئی، ابھی اور بھی بہت زیادہ، یہ میں نے تھوڑا بہت ایکسپلین کیا۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، تو اس کی بھی ویسے ہی بہت زیادہ ایکسپلینیشن بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ ہم کیا سمپل جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رب ہے۔ تو اب جب ہم اس کی ایکسپلینیشن میں جائیں گے ایک آیت کی، تو اس میں ہم دیکھیں گے کتنی زیادہ ایکسپلینیشن ہے، ٹھیک ہے۔ الحمد، ہم سے پہلے ال ہے، الف لام، یعنی کہ صرف تیری ہی، الحمد تمام تعریفیں، للہ صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور رب العالمین، رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا پالنے والا بھی ہے، پرورش کرنے والا بھی ہے، کن کا؟ رب العالمین، کہ تمام عالمین کا، ٹھیک ہے۔ اب عالمین کتنے زیادہ ہیں پتہ نہیں، میرا خیال ہے میں ایک تفسیر پڑھ رہا تھا تو 70,000 عالم جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں کسی روایت میں، تو اسی طرح اور بھی بہت زیادہ ہوں گے، واللہ عالم۔ تو یعنی کہ یہ ایک حکمت کی کتاب ہے، تو آپ بھی جب ایک طب بھی جو ہے یہ حکمت کی ہی ایک شاخ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے مطلب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھنا ہے کہ آپ کے پاس ایک لائن ہے نا طب کی بک کی، کسی بھی بک کی آپ اٹھا لیں، فلاسفی کی بک کی، تو اس کی ایکسپلینیشن بہت زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے وہ اس الجھن میں نہیں پڑھنا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ فلاسفی پڑھ رہے ہیں، آپ کوئی سمپل بک نہیں پڑھ رہے، تو آپ نے یہ مائنڈ سیٹ بنا کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہو گیا، کہ آپ فلاسفی کی بک پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو فلاسفی میں فلاسفی بہت زیادہ آئی ہیں، ٹھیک ہے، یونانی، ٹھیک ہو گیا، طب نبوی بھی ہے ہمارے پاس، اور بھی بہت زیادہ۔ تو ابھی جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ ہے مفرد اعضاء والی فلاسفی۔ تو مفرد اعضاء میں کیا کہتا ہے مفرد اعضاء ہمیں، کہ جو بھی بیماری کا جو ریجن ہے وہ کسی سنگل آرگن سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ سنگل آرگن کیا ہو سکتا ہے، کوئی بھی نرو، کوئی مسل، کوئی گلینڈ، ٹھیک ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر جو پرابلم ہوا ہے سنگل میں، وہ باقی جو آرگنز ہیں ان پر بھی اس کا افیکٹ جائے گا۔ وہ کیسے؟ کہ ہر ایک سیل کے اوپر پتہ نہیں کتنے جو ہے وہ ٹیشوز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ ایک ٹیشو پتہ نہیں کتنے سیل سے مل کر جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو اب جب سیلز میں پرابلم آئے گی تو ظاہری بات ہے وہ ٹیشو میں بھی جائے گی، اور ہر ایک آرگن، ہمارے پاس 3 مین آرگن ہیں، یہ مفرد اعضاء میں یہ ہمیں حکیم صاحب ملتانی یہ کہتے ہیں کہ 3 ہمارے پاس مین اعضاء ہیں، برین، لیور اینڈ ہارٹ، ٹھیک ہے، اعصابی، گدی اینڈ عضلاتی۔ اب ہر ایک آرگن یعنی کہ ہارٹ، یہ باقی دونوں آرگن کے ساتھ لنکڈ ہے۔ وہ کیسے؟ ٹیشوز کے تھرو، کہ ہارٹ کے اوپر 2 لیئرز ہیں ٹیشوز کی، ایک ایپیتھیلیل ٹیشوز یعنی کہ جو لیور جسے ہماری مراد ہے، اور ایک جو ہے نروس ٹیشوز جو اعصاب کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اسی طرح باقی دونوں آرگنز بھی، لیور بھی اور برین بھی، وہ بھی آپس میں باقی دونوں کے ساتھ لنک کرتے ہیں۔ تو اب جب ایک آرگن میں پرابلم ہوگی تو باقی دونوں میں بھی جائے گی، تو یعنی کہ یا تو اعصابی عضلاتی یا اعصابی گدی، یعنی کہ برین کا ریلیشن یا تو عضلات کے ساتھ ہوگا یا غدد کے ساتھ ہوگا، یا مطلب کہ برین کا ریلیشن جو ہے وہ لیور کے ساتھ ہوگا یا ہارٹ کے ساتھ ہوگا۔ کبھی بھی سنگل پرابلم برین میں نہیں ہوگا، اگر برین میں ہوگا تو باقی دونوں میں سے کسی کے ساتھ وہ لنک لازمی کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہی جو ہے ہم نے آگے اس کو لے کے چلنا ہے کہ اب بیماری کی 3 طرح کی جو ہے وہ کوئی بھی آپ بیماری اٹھا لیں، تین جو ہے وہ اس میں مین چیزیں آپ دیکھیں گے، یا تو کسی آرگن میں باڈی میں فنکشن کی تیزی ہوئی ہوگی، یعنی کہ فاسٹنس، آرگن جو ہے نارمل سے زیادہ تیز فنکشن کر رہا ہوگا، یا پھر جو ہے سلونس ہوئی ہوگی، یعنی کہ تحلیل اس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے فنکشن میں یا تو بہت سستی آئی ہوگی، یا پھر ضعف، ٹھیک ہو گیا، ویکنس، یا تو اس کے جو ہے وہ آرگن ویک ہوا ہوگا۔ تو اب یہ 3 چیزیں ہیں، تحریک، تحلیل اور تسکین۔ جو تحریک ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ وہ ہمارے پاس ہوتی ہے ایکسیس آف ریاح، ٹھیک ہے، ریاح کی زیادتی کی وجہ سے
ہمارے پاس تحریک ہوتی ہے. اب تحریک کوئی بھی ہو سکتی ہے, اعصابی بھی ہو سکتی ہے, عضلاتی بھی ہو سکتی ہے, غدی بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح آگے تحلیل, ٹھیک ہو گیا. تحلیل ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیو ٹو سوری ایک منٹ, ہاں تحلیل کہتے ہیں ویکنیس کو. تو اب ویکنیس جو ہے وہ یعنی کہ جب سلونیس ہوئی ہے کسی فنکشن میں, کسی آرگن کے فنکشن میں, تو وہ بھی بیسیکلی کیا ہے, ویکنیس ہی ہے. یعنی کہ آپ کہیں گے نا سلو ہو گیا اس کا فنکشن, تو بیسیکلی کیا ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ویک ہوا ہے تو سلو ہوا ہے. لیکن ویکنیس اور سلونیس دو علیحدہ علیحدہ ٹرمز ہیں. جو سمپل سلونیس ہے نا وہ ہوتی ہے آپ کہہ لیں کہ فلیگم کی ایکسیس کی وجہ سے, لیکن جو ویکنیس ہے وہ ہوتی ہے ایکسیس آف ہیٹنس کی وجہ سے. ہاں جی بالکل ایسے ہی. تو تحریک تیزی کو, تحلیل جو ہے ہم کہتے ہیں جی اس کی سستی کو, اور تسکین کہتے ہیں کمزوری کو, ضعف کو. ٹھیک ہے. تو اب ہمارے پاس 3 ہی آرگن ہیں اور 3 ہی ایسوسیٹڈ ٹیشوز ہیں, ہارٹ, لیور, برین. ہارٹ مسکولر, ٹھیک ہو گیا, لیور ایپیتھیلیل, اور برین جو ہے وہ نروس. یہی ہمارے پاس مین 3 ٹیشوز ہیں. اب ایچ ٹیشو, یہ میں نے پہلے بات کیا کہ ہر ایک ٹیشو پتہ نہیں کتنے سیل سے مل کر بنا ہے, اور ہر ایک سیل کے اندر کیا ہے, حرارت بھی ہے, قوت بھی ہے, رطوبت بھی ہے, اور ان تینوں چیزوں کے بیلنس کو ہم ہیلتھ کہتے ہیں. یعنی کہ آپ کی انٹ ہیٹ, آپ کی فورس, اور آپ کے جو فلوئڈز ہیں, آپ کے جو یعنی کہ فلوئڈ سے ظاہری بات ہے ہیومرز کے آگے ٹیمپرامنٹ آئیں گے. تو یعنی کہ ان تینوں چیزوں کے بیلنس کو, ان تینوں چیزوں کے اعتدال کو ہم ہیلتھ کہتے ہیں, اور ان تینوں چیزوں کے بگڑ جانے کو ہم جو ہے وہ ڈیزیز کہتے ہیں. تو اب پرابلم کہاں پہ ہوا ہے, سیل لیول پہ. تو اب سیل لیول کا افیکٹ ظاہری بات ہے اس آرگن تک جائے گا. ٹھیک, وہ کیسے جائے گا, ٹیشوز کے تھرو جائے گا. تو اور ایک آرگن میں جب جائے گا تو اس کے اوپر باقی دونوں آرگن کے ٹیشو کلیئر بھی ہیں, تو اسی طرح وہ باقی دونوں آرگن کے ساتھ بھی وہ ڈیزیز لنک کر رہی ہوگی. تو یہ چیز آپ نے, یہی پوائنٹ آپ کا جو ہے وہ پک کرنے والا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہمارے پاس ہیومن باڈی جو ہے اس میں 3 چیزیں ہیں, باڈی, وائٹل فورس اور سول. اب باڈی میں آگے فردر 3 چیزیں ہیں, بیسک آرگن, لیونگ آرگن, اور تھرڈ چیز بلڈ. ٹھیک ہے. بیسک آرگن جیسے ہمارے بونز, لیگمنٹ, ٹینڈن, اور لیونگ آرگن میں ہمارے پاس 3, ہارٹ, لیور, برین, اور بلڈ. بلڈ میں آگے پھر جو ہے وہ گیسز, ہیٹ, فلوئڈز, ٹھیک ہے, حرارت, قوت, رطوبت, یہ چیزیں آ جاتی ہیں. اور وائٹل فورس ہماری, اور سول ہماری. ٹھیک ہو گیا. یہ تینوں چیزیں ہیومن باڈی میں ہوں, اور یہ تینوں چیزیں اعتدال پر ہوں تو ہم ہیلدی اسٹیٹ میں ہوتے ہیں. اور اسی طرح ان تینوں چیزوں کی جو ہے وہ اعتدال سے ہٹ جانے کو ہم مرض کہتے ہیں. تو اب آرگنز کی اب ہم تحریک, تحلیل اور تسکین دیکھتے ہیں. اگر تو عضلات میں تحریک ہے, ہارٹ میں تحریک ہے, یعنی کہ یا مسکولر آپ کہہ لیں تحریک ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں جب ہارٹ میں تحریک ہوگی یعنی عضلاتی تحریک ہوگی تو جو ہے اعصابی تحلیل ہوگی اور گدی تسکین ہوگی. تو ہم اس کو ٹریٹ کیسے کریں گے کہ ہم جو تسکین ہوئی اور تحلیل اس کو ایکٹیویٹ کریں گے, وہ بیلنس ہو جائے گا. اسی طرح جب گدی تحریک ہوگی یعنی کہ لیور کے فنکشن میں فاسٹنگ ہو گئی یا ایپیتھیلیل آپ کہہ لیں, ٹھیک ہو گیا, تو اس کے جب تحریک ہوگی تو ہو جائے گی اعصابی تحلیل ہو جائے گی اور عضلاتی تسکین ہو جائے گی. اور اسی طرح جب اعصابی تحریک ہوگی تو جو ہے تسکین ہو جائے گی گدد میں اور تحلیل ہو جائے گی عضلات میں. تو یہ میں آپ کو انشاءاللہ ٹیبل بھی پرووائڈ کر دوں گا گوگل کلاس روم پہ, وہ آپ نے دیکھ لینا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آگے 2 جو ہے مین چیزیں ہم دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈائگنوسس میں. ایک تو نزلہ, ٹھیک ہو گیا. اب نزلہ جو ہے ہم اس کو بہت جو ہے وہ جو ہے نا یعنی کہ آپ کہہ لیں لائٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم جو ہے نزلے سے بھی ڈائگنوسس کر سکتے ہیں کہ باڈی کس اسٹیٹ میں, اعصابی میں, عضلاتی میں یا گدی میں. اگر تو ہمارے پاس جو نزلہ ہے وہ وائٹ کلر کا واٹر سیکریشن ہوگی, ٹھیک ہو گیا, تو یہ کیا ہوگا, کولڈ پلس ویٹ یعنی اعصابی. اگر تھوڑی سٹکی ہوگی, تھوڑی یلو ہوگی تو یہ گدی, اور عضلاتی اس سے آگے سیویئر آ جائے گی. ٹھیک ہوگا. اسی طرح اسٹول اور یورین, ان تینوں کے بھی ہم کلر سے ہم یہ باڈی میں اندازہ لگاتے ہیں کہ اس وقت باڈی کی سچویشن کون سی چل رہی ہے, اعصابی, عضلاتی یا
गुदी। इसके मैं इंशाल्लाह आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आपको इंशाल्लाह एक दफ़ा पढ़ने से ही समझ आ जाएगी, इसको मतलब डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन चीज़ है वो बेस बनाना है, तो बेस आपने अपनी इस माइंडसेट के साथ बनानी कि आप फ़िलासफ़ी पढ़ रहे हैं, आप कोई आम बुक नहीं पढ़ रहे। और फ़िलासफ़ी बहुत बहुत डीप होती है, एक लाइन के अंदर बहुत ज़्यादा वास्टनेस होती है, एक लाइन के अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ होती है, ठीक है। तो अब जैसा कि आप ह्यूमर्स को देख लें, मैं एक और छोटी सी एग्जांपल दे लूँ। ह्यूमर 4 है हमारे पास, ठीक है। अब उन चारों को आगे हम फर्दर, अब मॉडर्न साइंस में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और ये कह रहे थे, ठीक है। 3 मतलब कि ह्यूमर है, ब्लड तो उन तीनों का मजमू है, तो अब 3 है। इसी तरह 3 हमारे पास मॉडर्न साइंस में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट। कार्बोहाइड्रेट्स मीन बलगम एंड प्रोटीन्स मीन जो है वो हमारे पास ब्लैक बाइल और येलो बाइल आ जाएगा हमारे पास फैट, ठीक है। तो इसी तरह ये तो बहुत पहले की टर्म्स है ना, ब्लैक बाइल, येलो बाइल एंड फ्लैगम, जो अब मॉडर्न डिस्कवरी ये इसी तरह होती रहेंगी। इसी तरह एलिमेंट्स को देख लें आप, 4 ही मेन है, ठीक हो गया, यानी कि अरकान 4 ही हैं, ठीक हो गया। अब जितने भी आगे एलिमेंट्स छोटे छोटे डिस्कवर होंगे ना, ठीक हो गया। अब एलिमेंट्स और चीज़ें, अरकान जो है ना ये बेस है, एलिमेंट्स उन अरकान से आगे निकले हैं, ठीक है। अब जितने भी 92 या 110 जितने भी हैं वो आप देख लें, वो सारे इन चारों से ही बनेंगे। पानी से या कुछ एलिमेंट बन रहा होगा, कोई हवा से, कोई आग से और कोई मट्टी से। तो यानी कि फ़िलासफ़ी इज़ वेरी डीप सब्जेक्ट, और फ़िलासफ़ी आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये माइंड पहले बनाना है कि मैं ये फ़िलासफ़ी की बुक पढ़ रहा हूँ, कोई आम बुक नहीं पढ़ रहा, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको कुछ डिजीज़ के नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं, और ये मैं अब आपको लेक्चर भी इसलिए प्रोवाइड कर रहा था कि मुझे लगा कि इस चीज़ की जो है वो ज़रूरत है एक्सप्लेन करने की, कि आपको अपना पहले माइंडसेट बनाना है, ठीक है। और लॉ ऑफ सिंपल ऑर्गेनोपैथी को थोड़ा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और बाकी डायग्नोसिस में आपने देखे ना, आप जब नोज़ यानी कि नज़ले की अगर पेशेंट आता है तो मोस्टली तो यही है कि पूरा साल ही उसको नज़ला जो है आजकल तो जो है वो कॉमन होता जा रहा है, ठीक है। तो आप उसकी नज़ले से भी डायग्नोस कर सकते हैं, आप उसके फिर स्टूल से, यूरिन से, पल्स देखकर, ठीक हो गया, उसका बॉडी का जनरल टेम्परामेंट देखकर आप डायग्नोस हाथ में और बहुत इजीली आप पहुंच जाते हैं कि इस वक्त बॉडी किस स्टेट में, असाबी में, उजराती में या गुदी में। और जब आपको पता चल जाएगा कि ये असाबी तहरीक है तो आपको ये साथ ही पता चल जाएगा कि इस वक्त तहलील किस में और तस्कीन किस में है, यानी कि हमने एक्टिवेट किसको करना है और डिक्रीज किसको करना है। तो यही हमारा बहुत ईजी है मुफरद अज़ार ट्रीटमेंट। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पल्स को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पल्स बल्कि इसी में मैं कर देता हूँ, पल्स हमारे पास 6 टाइप की है। जैसे मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि असाबी का रिलेशन यानी ब्रेन का रिलेशन या तो उजलात के साथ होगा या गदद के साथ होगा। इसी तरह पल्स या तो असाबी उजलाती होगी या असाबी गुद्दी होगी। और असाबी पल्स जो है हमेशा डीप होती है। इसके आप 6 पैरामीटर याद रख लें, 6 यूनानी वाले जो याद यानी कि लेंथ के। अब पल्स चेक करने का आप जो है वो मेथड देख लें। मैं 1 मिनट माइक थोड़ा अटैच कर लूँ, ठीक है। तो आप पल्स देख लें, ठीक है। ये फर्स्ट फिंगर ये आपने थंब की तरफ रखनी है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो अब आपने 6 पैरामीटर जो है उसके देखने हैं, ठीक है। फर्स्ट तो आपने देखना है उसमें लेंथ, विड्थ और डेप्थ देखनी है। फिर आपने उसकी बीट चेक करनी है, फिर आपने उसकी फास्टनेस, स्लोनेस चेक करनी है, फिर आपने जो है वो उसका रेगुलरिटी, इरेगुलरिटी चेक करनी है। फिर आपने जो है वो इसमें और फर्दर क्या चेक करना है, हाँ, सॉफ्टनेस या हार्डनेस चेक करनी है, ठीक है। और फिर आपने उसकी स्ट्रेंथ चेक करनी है। तो अब लेंथ वाइज अगर आप देखें तो जो भी डीप पल्स है वो असाबी होगी, ठीक हो गया। जो मॉडरेट है वो गुद्दी होगी, और जो सुपरफिशियल है वो आपके पास उजलाती होगी। अब आप हाथ रखते साथ ही आपको फील हो रही है तो ये सुपरफिशियल पल्स है, और ये उजलाती पल्स है। थोड़ा सा दबाने से फील हो रही है तो ये मॉडरेट है, ये गुद्दी पल्स है। फर्दर बहुत ज़्यादा डीप आपको प्रेस करने की ज़रूरत है, और बिल्कुल आप कह रहे हैं कि आपको हड्डी के करीब जाके फील हो रही है तो ये असाबी पल्स है। नेक्स्ट पैरामीटर पे आए तो विड्थ आपने देखनी है। अगर वाइड पल्स है, वाइड आपने देखनी है, ये उंगली का पार्ट देख रहे हैं, ठीक हो गया। अब ये वाला जो पार्ट है जिसको हम पूरे कहते हैं उंगली के, अगर तो ये पूरे पार्ट पर फील हो रही है तो ये वाइड है, और वाइड पल्स हमेशा असाबी होती है, रतूबतों से भरी हुई होती है। और अगर बहुत कम इसे पे फील हो रही है तो ये नैरो है, और अगर मॉडरेट है तो वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और मॉडरेट जितनी भी आप कह लें वो गुद्दी पल्स में आएंगे, ठीक हो गया। नैरो उजलाती, वाइड असाबी, और जो है मॉडरेट गुद्दी। थर्ड चीज़ जो आपने देखनी है इसमें लेंथ भी होगी और विड्थ भी होगी
اور ہاں لینتھ رہ گئی، سپرفیشل ہم نے ابھی چیک کیا. ٹھیک ہے، اب لینتھ آپ نے دیکھنی ہے کہ جو بھی اعصابی پلس ہے وہ آپ کو ایک فنگر تک کی فیل ہوگی، ایک فنگر یا میکسیمم 2 فنگر تک کچھ کیسز میں جائے گی. جو عضلاتی ہے وہ آپ کو اس میں حرارت بڑی ہوتی ہے، اب 4 5 6 7 ایون 7 8 فنگرز تک بھی جاتی ہے. اور گدی ماڈریٹ ہوتی ہے، 2 سے 3 فنگرز تک ہی رہتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد نیکسٹ پیرامیٹر آئے تو بیٹ آپ نے دیکھنی ہے. اسٹرانگ پلس ہمیشہ عضلاتی، ویک پلس اعصابی، اور ماڈریٹ پلس جو ہے وہ گدی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی بیٹ، اس کی جو ہے کرا، اس کی ٹھوکر. ٹھیک ہے، یہ آپ نے دیکھنی. پھر آپ نے اسپیڈ چیک کرنی ہے. جو اسپیڈی پلس ہوگی وہ عضلاتی ہے، جو سلو پلس ہوگی وہ گدی ہے، اعصابی ہے، اور جو ماڈریٹ ہوگی وہ گدی پلس ہے. ٹھیک ہو گیا. اور پھر آپ نے جو ہے اس میں اور دیکھنا ہے، ہاں سافٹنیس یا ہارڈنیس دیکھنی ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر جو سافٹ پلس ہوگی ظاہری بات ہے وہ اعصابی ہوگی، کیونکہ اعصابی رطوبت سے بھری پلس ہے تو اس کا افیکٹ بھی سافٹ ہی ہوگا. اور اگر ہارڈ ہوگی تو یہ عضلاتی ہے، اور اگر ماڈریٹ ہوگی تو یہ گدی ہے. تو اسی طرح آپ یہ ڈائگنوز کر لیں گے پیرامیٹرز کو دیکھتے ہوئے کہ اس کی کون سی پلس چل رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو میں نے آپ کو چارٹ پرووائڈ کیا تھا اس میں آپ نے پرفارما دیکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس میں چارٹ میں مزید ایکسپلین کرنے والی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ میڈیسن ٹائپ ہمارے پاس مفرد اعضاء میں جو ہے وہ 4 لیول ہیں، 4 پوٹینسیز ہیں: محرک یا شدید. ٹھیک ہو گیا. محرک یعنی کہ جو اس کے فنکشن کو تھوڑا تیز کر دے، یہ لائٹ پوٹینسی کی ہوتی ہے. شدید تھوڑا اس سے فاسٹ. شدید کے بعد آپ دیکھتے ہیں جی ملین کے بعد مسل. ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ یہ پوٹینسی وائز ہے. تو اسی طرح یہ میں نے چارٹ میں یہ لکھا ہے کہ اگر یہ پلس چل رہی ہے اس کا یورین کا کلر یہ آئے گا. ٹھیک ہو گیا. اور اس کو میڈیسن جو پوٹینسی کی ضرورت، جس پوٹینسی کی میڈیسن کی ضرورت ہے وہ میں نے اوپر لکھی ہے کہ اس کو محرک، اس کو جو ہے وہ شدید، اس کو ملین، اس کو مسل کی ضرورت ہے. اور ساتھ میں جو ہے وہ آپ دیکھ لیں چارٹ میں لکھا ہوگا کہ یہ پلس ہے تو اس میں یہ تحریک ہوئی ہے، یہ تحلیل ہوئی ہے، یہ تسکین ہوئی ہے، یہ بھی لکھا ہوگا. اور باقی کچھ ڈیزیزز جو ہم نے ہاسپٹل میں پیشنٹس کی دیکھی ہیں ان کے پیرامیٹرز دیکھے ہیں، پھر ہم نے پیرامیٹرز کی بیس پہ وہ ڈیزیز اس پلس کے ٹیبل میں ایسے لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. باقی اور بھی بہت ساری اب جیسے جیسے ڈیزیز آتی جائیں گی ہم ڈائگنوز کرتے ہیں تو ہم کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس پلس کی ڈیزیز ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اسی طرح میں نے ابھی اعصابی، عضلاتی، اعصابی، گدی، اسی طرح گدی اعصابی یا گدی عضلاتی، اس طرح عضلاتی اعصابی یا عضلاتی گدی. 6 پلسز ہیں، اور 6 پلسز سے ہی ہم جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں. اور 6 پلسز میں اوپر پوٹینسیز ان کی لکھی ہوئی ہیں کہ میڈیسن کس ٹائپ کی ہونی چاہیے، ان میں کیا ہے، تحریک ہے، تحلیل ہے یا تسکین ہوئی ہے، ان میں یورین کلر کیا آتا ہے، ان کی کامن ڈس آرڈر جو ابھی آج کل چل رہے ہیں وہ کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں اور پیرامیٹر بھی میں نے لکھ دی ہیں، باقی میں نے ویڈیو میں بھی ایکسپلین کر دی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ مطلب کہ آپ کا کمپلیٹ یہ 22-23 منٹ کا یا 25 منٹ کا جو لیکچر ہے اس میں نے آپ کو کمپلیٹ مفرد اعضاء بتایا ہے. ٹھیک ہو گیا. بیسک اس کا اوور ویو دیا ہے، پلس کا بتایا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ نزلے سے ڈائگنوسس کا بتایا ہے، اسٹول، یورین، ان کا بتایا ہے. اور باقی اب آپ پر ہے، وہ آپ نے خود جو ہے اس کو سیکھنا ہے. جتنا آپ اپنا نالج گین کرتے جائیں گے، ویسے پلس کے متعلق تو جتنا نالج تھا بکس میں وہ میں نے آپ کو اس پرفارمے کی فارم میں دے دی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو وہ آپ نے اچھے سے پریپیئر کر لیا، سمجھے آپ کو پلس آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا. تو اب میں نے یہ آپ نے لیکچر اچھے سے سننا ہے، اور باقی کوئی سوال وغیرہ تو وہ آپ نے مجھ سے پوچھ لینا ہے. ٹھیک ہے، واٹس ایپ پر. اور انشاءاللہ یہ ہمارے پاس ایک کمپلیٹ ہے، ایک اوور ویو دے دی ہے میں نے آپ کو. اور باقی ڈائگنوسس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیسے آپ نے ڈائگنوز کرنا ہے کہ وہ باڈی کی کس اسٹیٹ میں ہے، اعصابی یا عضلاتی یا گدی. ٹھیک ہو گیا. باقی ہم انشاءاللہ جتنے بھی لیکچرز وغیرہ ہیں وہ ہمارے فزیکل ہیں. باقی میں نے آپ کو نوٹس وغیرہ بھی پرووائڈ کیے ہیں کافی ڈیزیزز کے، وقتاً فوقتاً اور بھی پرووائڈ کرتا جاؤں گا جیسے جیسے آپ جس ڈیزیز کا کہیں گے. اور اس کے علاوہ میں نے ہربز بھی اسٹارٹ کروائی ہیں آپ کو. ٹھیک ہے. اور ہربز بھی میں نے پرووائڈ کر دیے ہیں کلاس روم میں، تو وہ بھی آپ نے پریپیئر کرنی ہے. ویک 1 ویک 2 کے فولڈرز بنائے ہیں میں نے علیحدہ کہ ایک ویک میں ہم نے یہ کور کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو بیسک آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، یہ آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے فلاسفی. ٹھیک ہو گیا. اور باقی آپ نے جو ہے آگے جتنا سیکھتے جائیں گے اتنا کم ہے. اور ٹیمپرامنٹ بھی آپ نے ساتھ ذہن میں رکھنا ہے کہ کس پلس میں کون سا ٹیمپرامنٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو باقی دعا میں یاد رکھیے گا. کوئی کوشچن وغیرہ تو وہ آپ نے میرے سے واٹس ایپ پہ پوچھ لینا ہے، ڈسکس کر لینا ہے. باقی اس کے بعد ہمارا کوئی سیشن یا لیکچر وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب کیونکہ اب آگے جتنے بھی ہوں گے میں فزیکل پر ہی پڑھاؤں گا بچوں کو، فزیکل یونیورسٹی میں. تو باقی جو یونیورسٹیز کے بچے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ لیکچر لیں. ان کی جو ہے بیسک یہی ہے، جتنی بھی کتابیں پڑھیں گے آپ کو یہی ملے گا.
ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو مطلب خلاصہ بتا دیا اس کا۔ باقی آپ نے ہبز کے نوٹس وہاں پہ آپ کو مل جائیں گے، ڈیزیز کے نوٹ آپ کو وہاں سے مل جائیں گے، یہ جو میں نے بتایا اس کے نوٹ آپ کو پہلے سے پرووائڈ ہے ٹیمپرامنٹ اینڈ پلس والے چارٹ میں۔ باقی میں اس کا آپ کو اگین جو ہے وہ سینڈ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو باقی اب آپ پر ہے، ابھی آپ نے ٹیسٹ دینے ہیں ریگولر، جو ہے ہم ویکلی ٹیسٹ رکھا کریں گے، اور اسائنمنٹ بھی آپ اپنی جو ہے وہ 20 تک لازمی سبمٹ کروائیں۔ جزاک اللہ خیر، دعا میں یاد رکھیے گا۔